میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی خریدی ہوئی لانڈی نہیں جو آپ بھری کلاس میں میری یوں بے عزتی کریں۔ ہانی نے بدر کے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے چیخ کر کہا، تم میری بیوی ہو اور میرا حق ہے کہ میں تمہاری ہر غلطی پر تمہیں سزا دوں، چاہے وہ گھر ہو یا کالج۔ بدر نے اپنی کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں جواب دیا۔ ہانی غصے سے کانپ رہی تھی، جبکہ بدر کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت بھرا غرور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانی کو کیسے قابو کرنا ہے۔ یہ ان کی روزمرہ کی جنگ کا آغاز تھا۔ ہانی نے اپنے کاندھے سے بیگ اتار کر پوری قوت سے صوفے پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ذلت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آپ نے جان بوجھ کر مجھے سب کے سامنے کھڑا کیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ مجھے اس فضول اسائنمنٹ کا کچھ نہیں پتا، پھر بھی آپ نے مجھے ٹارگٹ کیا۔ آپ ایک بیمار ذہنیت کے انسان ہیں بدر سلطان۔ ہانی کی آواز میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو ہانی، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کلاس روم میں تم صرف ایک طالب علم ہو اور میں تمہارا پروفیسر۔ وہاں میرا کوئی رشتہ دار یا بیوی موجود نہیں ہوتی۔ تم نے غلطی کی اور میں نے تمہیں اس کی سزا دی۔ بدر نے نہایت سکون سے اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھی۔ میں اس قید سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں کل ہی پورے کالج کو بتا دوں گی کہ آپ میرے شوہر ہیں اور یہ ساری سختی صرف ایک ڈھونگ ہے۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے۔ ہانی نے اپنی آخری چال چلی تھی۔ اسے لگا کہ بدر اس کی دھمکی سے ڈر جائے گا۔ بدر اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا ہانی کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خطرناک سکوت تھا جس نے ہانی کے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ شوق سے بتاؤ، کل صبح سب سے پہلا کام یہی کرنا، لیکن ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، جس لمحے تم نے یہ بے وقوفی کی، میں اس وقت اپنے قلم سے تمہارے ریسٹیکیٹ ہونے کے آرڈر پر سائن کر دوں گا، اور میرا ایک سائن تمہارا پورا کریئر تباہ کر دے گا۔ تم کسی اور کالج میں داخلہ لینے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ بدر کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ہانی کے لب بھیج گئے۔ وہ جانتی تھی کہ شخص جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ یہ کہانی کسی اچانک ہونے والے حادثے کا نتیجہ نہیں تھی۔ ماضی کے جھروکوں میں دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا تھا کہ بدر سلطان شہر کے امیر ترین متمول خاندانی بزنس کا اکلوتا وارث ہے۔ اس کے خاندان کے نام پورے ملک کے کاروباری حلقوں میں گونجتا تھا، لیکن بدر کی فطرت اپنے باپ دادا سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے خاندانی بزنس کی شان و شوقت، دولت کے انبار اور سستی شہرت کو ٹھوکر مار دی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے ایجوکیشن کے پیشے کا انتخاب کیا تھا۔ بدر کو لوگوں پر حکمرانی کرنے اور انہیں ڈسپلن سکھانے کا جنون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کلاس روم میں استاد کا روب کسی بھی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہانی 21 سالہ بے حد لاپرواہ اور ضدی لڑکی تھی۔ اس کا تعلق ایک روایتی اور درمیانے طبقے سے تھا۔ ہانی کی زندگی کا مقصد صرف دوستوں کے ساتھ گھومنا، مہنگے کپڑے پہننا اور زندگی کو بغیر کسی مقصد کے گزارنا تھا۔ ہانی کے والد بدر کے والد کے دیرینہ اور قریبی دوست تھے۔ بدر کے خاندان نے ماضی میں ہانی کے والد پر کچھ کاروباری احسانات کیے تھے، اور انہی احسانات کے بوجھ تلے دب کر یہ بے جوڑ رشتہ طے پایا تھا۔ اگلی صبح کالج کا منظر بدر کی حاکمیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بدر کی کلاس جاری تھی۔ اس کا روب ایسا تھا کہ پوری کلاس میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا۔ طالب علم سانس بھی احتیاط سے لیتے تھے کہ کہیں بدر کی توجہ ان پر نہ پڑ جائے۔ بدر بورڈ پر ایک مشکل ترین مساوات حل کروا رہا تھا۔ اچانک کلاس کا دروازہ کھلا۔ ہانی جان بوجھ کر 15 منٹ کی تاخیر سے کلاس میں داخل ہوئی۔ وہ بدر کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے جوتوں کی آواز سے پوری کلاس کی توجہ دروازے کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ بدر نے مار کر ہاتھ میں روکا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد نگاہیں ہانی کے چہرے پر جم گئی۔ مس ہانی، کیا آپ کو کالج کا وقت معلوم نہیں یا آپ کی گھڑی خراب ہو چکی ہے؟ بدر کی کاٹدار آواز پوری کلاس میں گونجی۔ ٹریفک بہت زیادہ تھی سر، اسی لیے دیر ہو گئی، ہانی نے کمال ڈھٹائی سے جواب دیا اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی ہے، بیٹھنے کی نہیں۔ بدر کی آواز میں ایک ایسا تحکم تھا کہ ہانی کے قدم وہیں رک گئے۔ پوری کلاس دم سادھے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے مڑ کر غصے سے بدر کو دیکھا۔ اگر آپ کلاس میں تاخیر سے آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے پڑھائے گئے تمام موضوعات پر عبور رکھتی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر جواب درست ہوا تو آپ بیٹھ سکتی ہیں، ورنہ آپ پوری کلاس کے سامنے کھڑی رہیں گی۔ بدر نے بورڈ پر لکھی ہوئی مساوات کی طرف اشارہ کیا۔
بدر نے ایک ایسا پیچیدہ اور مشکل سوال پوچھا جس کا جواب کلاس کے لائق ترین طالب علم کو بھی نہیں آتا تھا۔ ہانی خاموش کھڑی رہی، اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ آپ جیسی کند ذہن لڑکیوں کو پڑھائی پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے دماغ میں صرف تفریح اور فضولیات بھری ہوئی ہیں۔ اگر فائنل میں آپ کی کارکردگی یہی رہی تو یاد رکھیے گا، میں آپ کو فیل کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اب کلاس کے اختتام تک آپ یوں ہی کھڑی رہیں گے۔ بدر نے انتہائی طنزیہ انداز میں اس کی قابلیت کا مذاق اڑایا اور دوبارہ بورڈ کی طرف مڑ گیا۔ ہانی کی آنکھوں میں ذلت کے آنسو آ گئے۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹ کاٹے۔ وہ بدر سلطان سے اس ذلت کا بدلہ لینے کی ٹھان چکی تھی۔ اگلی صبح ہانی نے انتقام کا ایک نیا طریقہ سوچا۔ بدر کو اپنے لباس کے معاملے میں کوئی سمجھوتا برداشت نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ استری شدہ اور بے داغ کپڑے پہنتا تھا۔ ہانی نے الماری سے بدر کی سب سے پسندیدہ اور مہنگی سفید قمیض نکالی۔ اس نے استری کا درجہ حرارت فل کیا اور اسے قمیض کے بالکل درمیان میں رکھ کر چھوڑ دیا۔ چند سیکنڈ میں ہی کپڑے کے جلنے کی بو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ہانی نے جلدی سے استری ہٹائی۔ قمیض کے سینے پر ایک بڑا سا جلا ہوا بھورا نشان بن چکا تھا۔ بدر باتھ روم سے تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی جلی ہوئی قمیض پر پڑی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے ہانی؟ بدر قمیض ہاتھ میں اٹھا کر دھاڑا۔ او مائی گاڈ سر، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ استری شاید خراب ہے، ایک دم سے تیز ہو گئی تھی اور آپ کی شرٹ جل گئی۔ آئی ایم سو سوری۔ ہانی نے اپنے چہرے پر مصنوعی معصومیت سجاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی مسکراہٹ بدر سے چھپی نہ رہ سکی۔ بدر نے گہرا سانس لیا۔ وہ ہانی کے اس حرکت کا مقصد بخوبی سمجھ گیا تھا۔ ہانی کی توقع تھی کہ بدر ابھی اس پر چیخے گا اور گھر سر پر اٹھا لے گا، لیکن بدر نے اچانک ایک نیا طریقہ اپنایا۔ اس نے جلی ہوئی قمیض زمین پر پھینکی اور ہانی کی طرف قدم بڑھائے۔ بہت خوب، تم نے میری شرٹ جلا دی اور تمہیں افسوس بھی ہے۔ اب اس افسوس کا ازالہ تم یوں کرو گی کہ آج کالج میں تم اپنا وہ پرانا کالا اور پھٹا ہوا اسکارف پہن کر جاؤ گی جو تم نے کل کچرے میں پھینکنے کے لیے نکالا تھا۔ بدر کا لہجہ بالکل پرسکون اور خطرناک حد تک سرد تھا۔ ہانی کے چہرے سے مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں وہ پھٹا ہوا اسکارف کیوں پہنوں گی؟ سب کالج میں میرا مذاق اڑائیں گے۔ ہانی نے سخت احتجاج کیا۔ بالکل اڑائیں گے، اور تم وہ مذاق برداشت کرو گی؟ اگر تم نے وہ اسکارف نہیں پہنا تو آج تم کالج نہیں جاؤ گی اور میں تمہاری غیر حاضری پر تمہیں کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بدر نے اپنی الماری سے دوسری قمیض نکالی اور پہننا شروع کر دی۔ ہانی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بدر اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا شخص نہیں ہے۔ ہانی نے روتے ہوئے وہ پرانا اور ایک سرے سے ادھڑا وہ اسکارف پہنا۔ جب وہ کالج پہنچی تو اسے ہر طالب علم کی نظر اپنے اسکارف پر محسوس ہوئی۔ یہ بدر کا اسے نظم و ضبط سکھانے کا وہ کٹھور طریقہ تھا جس کا ہانی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس جنگ کا اگلا محاذ اسی رات کا وقت تھا۔ بدر اپنے اسٹڈی ٹیبل پر اگلے دن کے لیکچر کی تیاری کر رہا تھا۔ بدر کی عادت تھی کہ اسے کام کے دوران مکمل اور مطلق خاموشی پسند تھی۔ گھر میں ہلکی سی آواز بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہانی سارا دن کی ذلت اور اسکارف والے واقعے پر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ بدر کو سکون سے سونے نہیں دے گی۔ ہانی بیڈ روم کے صوفے پر آ کر بیٹھی اور اس نے ٹی وی آن کر دیا۔ اس نے جان بوجھ کر والیوم فل کر دیا اور ایک انتہائی شور و غل والا ڈرامہ لگا دیا۔ کمرے کا سکون پل بھر میں غارت ہو گیا۔ ڈرامے کے کرداروں کی چیختی ہوئی آوازیں بدر کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھیں۔ بدر نے اپنی کتاب سے سر اٹھایا اور ہانی کی طرف دیکھا جو انتہائی سکون سے اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ آواز کم کرو ہانی، مجھے کام کرنا ہے، بدر نے نارمل لہجے میں تنبیہ کی۔ ہانی نے اس کی بات کو مکمل طور پر انسنی کر دیا، جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ اس نے ریموٹ اٹھایا اور آواز کو مزید بڑھا دیا۔ میں نے کہا ٹی وی کی آواز کم کرو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ بدر کے لہجے میں اب واضح سختی اور غصہ آ چکا تھا۔ مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے اور مجھے اونچی آواز میں ہی سمجھ آتی ہے۔ آپ اپنا کام کریں اور مجھے تنگ نہ کریں۔ ایک لفظ مزید نہیں کہا۔ ہانی نے ڈھٹائی سے جواب دیا اور اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بدر اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے ایک لفظ مزید نہیں کہا۔ اس کی خاموشی اس کے غصے سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ سیدھا ٹی وی کے پاس گیا اور اس کا پلگ بورڈ سے کھینچ کر نکال دیا۔ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ ہانی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آپ کی؟ اس سے پہلے کہ ہانی مزید کچھ بولتی، بدر نے اس کا بازو انتہائی مضبوطی سے پکڑا۔
بدر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ہانی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ بدر نے اسے بازو سے کھینچا اور کمرے کی بیلکونی کی طرف لے گیا۔ چھوڑیں مجھے بدر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ ہانی نے اپنا بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی لیکن بدر کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ بدر نے بیلکنی کا شیشے والا دروازہ کھولا، ہانی کو دھکا دے کر باہر نکالا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ دسمبر کی یخ بستہ رات تھی، بیلکنی میں سرد اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ ہانی نے صرف ایک باریک سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے پاس اور کوئی شال نہیں تھی۔ وہ سردی سے فوراً کانپنے لگی۔ اس نے شیشے کے دروازے پر مکے مارے اور بدر کو آوازیں دی، لیکن بدر انتہائی اطمینان سے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی کتاب پڑھنے لگا۔ دروازہ کھولیں بدر، مجھے سردی لگ رہی ہے، ہانی شیشے کے پار سے چلائی، لیکن بدر نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ 10 منٹ گزر گئے، ہانی کے ہونٹ سردی سے نیلے پڑنے لگے، اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے۔ اسے لگا کہ وہ سردی سے ہی مر جائے گی جم کر۔ آخرکار جب بدر کو لگا کہ سزا پوری ہو گئی تو وہ اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہانی بری طرح سے کانپتی ہوئی اندر آئی اور سیدھا بیڈ پر جا کر کمبل میں گھس گئی۔ یہ تمہیں یاد دلانے کے لیے تھا کہ میرے احکامات کی نافرمانی کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگلی بار ٹی وی کا والیوم بڑھانے سے پہلے سردی کو ضرور یاد کر لینا۔ بدر نے اسے سرد مہری سے دیکھا اور دوبارہ اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ ہانی کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ بدر سلطان سے ٹکرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ رات کی یکبختہ سزا کے بعد اگلی صبح کا آغاز ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ بدر سلطان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی آیا تھی اور وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل کی درازیں بری طرح کنگال رہا تھا۔ اس کی وہ مخصوص نیلے رنگ کی فائل غائب تھی جس میں فائنل امتحانات کے نہایت اہم پیپرز اور مارکنگ شیٹس موجود تھیں۔ ہانی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نہایت سکون سے سیب کھا رہی تھی اور اندر ہی اندر بدر کی اس پریشانی پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ فائل کہاں غائب ہو گئی؟ بدر نے جھنجھلا کر دراز کو زور سے بند کیا۔ اس کا ماتھا شکن آلود تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ اتنی صبح صبح؟ ہانی نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جان بوجھ کر سیب کو زور سے چبا رہی تھی۔ میرے نیلے رنگ کی فائل کہاں ہے ہانی؟ بدر نے مڑ کر ہانی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی واضح چنگاریاں تھیں۔ مجھے کیا معلوم آپ کی فائل کا؟ میں کوئی آپ کی سیکرٹری ہوں جو آپ کی چیزوں کا حساب رکھوں گی؟ ہانی نے سیب کا ایک اور ٹکڑا کاٹتے ہوئے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر چھپی ہوئی شرارت بدر کی عقابی نگاہوں سے بچ نہیں سکی تھی۔ تم جانتی ہو میں کس فائل کی بات کر رہا ہوں؟ اس میں میرے اسٹوڈنٹس کے فائنل پیپرز میں ہیں آنی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بدر نے بیٹھ کے قریب آ کر سخت اور گرج دار لہجے میں کہا۔ تو میں کیا کروں؟ آپ نے خود کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگے، اب مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ آنی نے کاندھے اچکاتے ہوئے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ بدر اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہے۔ میرے کمرے سے چیزیں خود بخود غائب نہیں ہوتی اور تم سے زیادہ اس کمرے میں کوئی اور فضول حرکت نہیں کرتا۔ رات کو تم ٹی وی پر شور مچا رہی تھی اور اب یہ نینجا ٹیکنیک۔ بدر کی آواز میں اب واضح دھمکی تھی۔ آپ ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں شک کرتے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھی ہے آپ کی کوئی فائل، آپ کی چیزیں ہیں، آپ خود سنبھالیں۔ ہانی نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا اور سیب ایک طرف رکھ دیا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں ہانی، وہ فائل کہاں ہے اور اس میں میرے پورے سال کی محنت ہے؟ بدر نے اپنے غصے کو بمشکل دباتے ہوئے کہا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں پتا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو مت کریں، ویسے بھی آپ کو مجھ پر کبھی بھروسہ ہوتا ہے۔ ہانی نے منہ پھیر لیا اور جان بوجھ کر ناراضگی ظاہر کی۔ بدر نے گہرا سانس لیا اور اپنی گھڑی کلائی پر باندھنے لگا۔ اس نے غصہ کرنے یا گھر کا سامان توڑنے کے بجائے ایک انتہائی سرد اور خطرناک رویہ اختیار کیا۔ وہ چلتا ہوا ہانی کے بالکل قریب آیا اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھکا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ فائل مجھے اگلے 5 منٹ میں نہ ملے تو میں سیدھا کالج جاؤں گا۔ میں تمہارے پورے بیچ کو اس سیمسٹر میں فیل کر دوں گا اور نوٹس بورڈ پر باقاعدہ یہ لکھ کر لگاؤں گا کہ اس کی ذمہ دار ہانی ہے جس کی لاپرواہی کی وجہ سے پیپرز گم ہوئے۔ بدر کا لہجہ اتنا سنجیدہ اور شفاف تھا کہ ہانی گھبرا گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہے۔ باقی اسٹوڈنٹس کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے تو دن رات محنت کرتے ہیں۔ ہانی گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
اس کی ساری چوری پکڑی گئی تھی. میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور تم جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں. تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے. 5 منٹ بعد اس کمرے سے نکل جاؤں گا اور سیدھا پرنسپل آفس میں تمہاری شکایت کروں گا. بدر نے انتہائی بے رحمی سے اپنی بات مکمل کی اور دروازے کی طرف مڑ گیا. رکھیں، میں نے رکھی ہے وہ فائل الماری میں. میں تو بس کل رات کی بات کا بدلہ لے رہی تھی. ہانی نے روحانسی آواز میں اعتراف کیا. وہ بدر کی ضد کے آگے ہار چکی تھی. تمہارے یہ بھونڈے مذاق ایک دن تمہیں بہت مہنگے پڑیں گے. چور فوراً میری فائل لے کر آؤ ورنہ میں واقعی میں وہ سب کر دوں گا جو میں نے کہا ہے. بدر کی آواز کمرے میں گونجی. ہانی بھاگ کر الماری کی طرف گئی اور کرسی پر چڑھ کر پرانے کپڑوں کے نیچے سے وہ نیلے رنگ کی فائل نکالی. اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے. یہ لیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے. میں تو صرف مذاق کر رہی تھی. ہانی نے فائل بدر کی طرف بڑھاتے ہوئے منا کر کہا. اس کی ساری ہوشیاری خاک میں مل چکی تھی. آئندہ میرے کام کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی جرت مت کرنا ورنہ اس کا انجام اس سے بھی انتہائی برا ہوگا. اور ہاں، کالج میں وقت پر پہنچنا. آج بدر نے فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹی اور اسے ایک حقارت بھری نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا. ہانی وہیں کھڑی اپنے آنسو ضبط کرتی رہی. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس شخص کو بلیک میل کرنا یا ڈرانا ناممکن ہے. اسی روز کالج کا ماحول عام دنوں سے کچھ مختلف تھا. کوریڈورز میں طلبہ اور اساتذہ کے درمیان ایک نئی فیکلٹی ممبر کا تذکرہ جاری تھا. مس سنبل نے آج ہی کالج میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا تھا. سنبل ایک بہت خوبصورت پرکشش اور تیز ترار عورت تھی. اس کا لباس، اس کا انداز اور اس کی گفتگو سب کچھ انتہائی ماڈرن تھا. تم نے دیکھا نہیں پروفیسر کو؟ ہانی کی سہیلی سارا نے سرگوشی کی. وہ دونوں کوریڈور میں کھڑی تھی. نہیں، کون ہے وہ اور کیا پڑھاتی ہیں؟ ہانی نے بے دلی سے پوچھا. اس کا دھیان ابھی تک صبح کی بے عزتی پر تھا. مس سنبل نام ہے، شکل سے ہی کوئی ماڈل لگتی اور سنا ہے وہ ہمارے جلاد پروفیسر بدر کے ڈپارٹمنٹ میں ہی آئی ہے. سارے لڑکے اسی کی باتیں کر رہے ہیں، سارا نے مسکراتے ہوئے بتایا. بریک کے دوران ہانی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نظر لان میں کھڑے بدر پر پڑی. بدر کے ساتھ سنبل کھڑی تھی اور سنبل مسلسل مسکرا کر بدر سے باتیں کر رہی تھی اور اس کا انداز ضرورت سے زیادہ بے تکلف آنا تھا. ہانی نے قدم وہیں رک گئے. اس نے بغور سنبل کو دیکھا جو بار بار اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بدر کی توجہ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ نئی میڈم تو پہلے ہی دن ہمارے جلاد پروفیسر پر ڈورے ڈالنے لگ گئی ہے. ہانی کی ایک سہیلی نے ہانی کے کاندھے پر ہاتھ مار کر طنزیہ انداز میں سرگوشی کی. ہاں، شکل سے ہی بہت چالاک اور مطلب پرست لگ رہی ہیں، ہانی نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا. پہلی بار ہانی کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی چبھن اور جلن محسوس ہوئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بدر اسے زہر لگتا ہے آج اس کے ساتھ کسی اور عورت کو دیکھ کر اس کا خون کیوں کھول رہا ہے. تمہیں کیا ہو رہا ہے ہانی؟ تم تو بدر سر سے ویسے ہی نفرت کرتی ہو. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اور ان کا دماغ کھا رہی ہے. سارا نے ہانی کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا. مجھے کچھ نہیں ہو رہا سارا، بس مجھے ایسی سستی شہرت حاصل کرنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں جو کام کے بجائے ان چیزوں پر دھیان دیتی ہیں. ہانی نے غصے سے کہا. اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں. چلے یہاں سے، مجھے کینٹین نہیں جانا، میرا موڈ خراب ہو گیا ہے. ہانی نے سختی سے اپنی سہیلیوں کو کہا اور الٹے قدموں واپس کلاس کی طرف مڑ گئی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جا کر سنبل کو بدر سے دور دھکا دے دے، لیکن وہ مجبور تھی. کچھ دیر بعد ہانی کو یاد آیا کہ اسے بدر کے سبجیکٹ کی اسائنمنٹ آج ہی جمع کروانی. وہ بے دلی سے اسائنمنٹ فائل پکڑ کر اسٹاف روم کی طرف چل پڑی. اسٹاف روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا. ہانی نے اندر قدم رکھنے سے پہلے اندر کی آوازیں سنی. میں نے خاص طور پر آپ کے لیے بلیک کافی بنائی ہے بدر. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو اسٹرانگ کافی پسند ہے اور آپ صبح جلدی میں کافی پیے بغیر آ گئے تھے. سنبل کی آواز میں ایک عجیب سی شیرنی اور لوچ تھا. ہانی نے اندر جھانکا تو اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا. بدر اپنے کیبن میں بیٹھا تھا اور سنبل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی. سنبل کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے اور وہ ایک مگ بدر کی طرف بڑھا رہی تھی. تکلیف کا شکریہ مس سنبل، میں ویسے بھی بریک میں کافی پینے کا سوچ رہا تھا. بدر نے کافی کا مگ تھامتے ہوئے کہا اور ایک گھونٹ بھرا. ہانی نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور بغیر اجازت کا انتظار کیے سیدھی اندر داخل ہو گئی. بدر نے نظریں اٹھا کر ہانی کو دیکھا. اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن پڑی. وہ جانتا تھا ہانی غصے میں. ایکسکیوز می سر، مجھے اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی ہے.
ہانی نے سنبل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فائل بدر کی میز پر پٹکنے والے انداز میں رکھی۔ اسائنمنٹ جمع کروانے کا ایک وقت ہوتا ہے مس ہانی، آپ ہمیشہ وقت کی پابندی کیوں بھول جاتی ہیں؟ کلاس کے وقت آپ کہاں غائب ہوتی ہیں؟ بدر نے فائل کو ایک طرف سرکاتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ میں لائبریری میں تھی، اسی لیے ابھی لے آئی، آپ بس یہ رکھ لیں۔ ہانی نے کورا سا جواب دیا۔ اس کی نظریں سنبل پر جمی تھی۔ سنبل نے ہانی کو اوپر سے نیچے تک ایک ناگوار نظر سے دیکھا۔ اسے ہانی کا یوں بیچ میں آنا اور بدر سے اس لہجے میں بات کرنا سخت برا لگا تھا۔ یہ کون ہے بدر؟ کیا یہ آپ کی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے؟ اس کا لہجہ تو بہت ہی غصہ خانہ ہے، سنبل نے طنزیہ انداز کے ساتھ ہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی یہ مس ہانی ہے اور یہ میری کلاس کی سب سے لاپرواہ اور غیر ذمہ دار اسٹوڈنٹ ہے، بدر نے انتہائی اسپاٹ لہجے میں تعارف کروایا۔ کچھ اسٹوڈنٹس واقعی بہت نالائق ہوتے ہیں، شکل سے اتنے معصوم نظر آتے ہیں لیکن پڑھائی کے معاملے میں بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے وہ اساتذہ کی ہمدردی حاصل کر کے یا بدتمیزی کر کے پاس ہو جائیں گے۔ سنبل نے ہانی کی طرف دیکھ کر انتہائی طنزیہ اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ہانی کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ بدر اس کا دفاع کرے گا۔ میں کسی کی ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہتی مس سنبل، اور آپ مجھے جانتی نہیں ہیں، اسی لیے میرے بارے میں رائے دینے سے گریز کریں۔ میں زیرو نہیں ہوں، ہانی نے سخت لہجے میں سنبل کو جواب دیا۔ مس ہانی اپنی حد میں رہیں، آپ ایک استاد سے بات کر رہی، یہ آپ کا گھر نہیں ہے کیا آپ جس سے جیسے چاہیں بات کریں گی؟ بدر کی گرجدار آواز نے ہانی کو خاموش کر دیا۔ بدر کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ لیکن سر انہوں نے مجھے زیرو کہا، آپ نے خود سنا، کیا میں اسائنمنٹ نہیں لائی؟ آپ کے لیے، ہانی نے بدر کی طرف دیکھتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا۔ اسے ابھی بھی امید تھی کہ بدر اس کا ساتھ دے گا۔ انہوں نے جو کہا بالکل سچ کہا، آپ کی کارکردگی تو واقعی زیرو ہے، آپ کو صرف بحث کرنی آتی ہے، پڑھائی نہیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں مس ہانی، میرا وقت مزید ضائع مت کریں۔ بدر نے کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑا اور ہانی کو فائل رکھ کر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہانی کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ سنبل کی موجودگی میں بدر کی اس قدر سخت بے عزتی نے اسے اندر تک توڑ دیا۔ وہ اس سرد موہری کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں سر، اور بہت جلد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون زیرو ہے اور کون نہیں۔ ہانی نے آخری بار بدر کو دیکھا اور شدید غصے، حسد اور ذلت کی آگ میں جلتی ہوئی اسٹاف روم سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ گھر پہنچ کر ہانی نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ وہ کئی گھنٹے اکیلی بیٹھی سوچتی رہی۔ آج اسٹاف روم کے واقعے نے اس کی سوچ کا زاویہ بالکل بدل دیا تھا۔ مدر سلطان، آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، آپ نے اس عورت کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف آپ پر بوجھ ہوں؟ ہانی نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے عہد کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوں کی جگہ ایک مضبوط ارادہ تھا۔ میں اب رونے والی نہیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہانی کیا چیز ہے۔ میں زیرو نہیں، اور میں سنبل سے تو 1000 درجے بہتر ہوں۔ ہانی کا لہجہ انتہائی مضبوط اور پراسن تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ بدر کی توجہ اور عزت غصہ کرنے یا بچگانہ حرکتیں کرنے سے نہیں ملے گی۔ وہ بدر کو بلیک میل کر کے اس کی چیزیں چھپا کر صرف اس کی نظر میں اپنا مقام مزید گرا رہی تھی۔ ہانی نے الماری کھولی۔ یہ سارے میگزینز اور میک اپ کا سامان اب میری زندگی کا حصہ نہیں رہیں گے جب تک میں خود کو ثابت نہیں کر لیتی۔ ہانی نے اپنے تمام فیشن میگزینز، فضول ناولز اور میک اپ کا سامان نکال کر ایک ڈبے میں بند کر دیا۔ اسے بیڈ کے نیچے دھکیل دیا۔ اس نے اپنی اسٹڈی ٹیبل کو صاف کیا اور نصاب کی تمام کتابیں سلیقے سے میز پر سجا لیں۔ یہ ہانی کی شخصیت اور زندگی میں ایک بہت بڑا اور سنجیدہ موڑ تھا۔ میں جانتی تھی کہ بدر کو صرف ذہانت، محنت اور ڈسپلن پسند ہے، اور یہ کتابیں میرا ہتھیار۔ میں اسی راستے سے بدر سلطان کا غرور توڑوں گی اور اس سنبل کو اس کی اصل اوقات یاد دلاؤں گی۔ میں انہیں دکھا دوں گی کہ زیرو کون ہے۔ ہانی نے ایک کتاب کھولی اور پوری توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ کالج کی لائبریری میں مکمل سناٹا تھا۔ صرف چند طالب علم وہاں پر موجود تھے جو فائنل امتحانات کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہانی ایک کونے میں میز پر بیٹھی مسلسل نوٹس بنا رہی تھی۔ اس کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر پڑھائی میں غرق تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کاغذ پر چل رہی تھیں۔ بدر کی ڈیوٹی آج لائبریری کے راؤنڈ پر تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اسٹوڈنٹ کو چیک کر رہا تھا۔
کہ اچانک اس کی نظر کونے والی میز پر پڑی۔ ہانی کو اس طرح سے سر جھکائے پوری توجہ سے پڑھتے دیکھ بدر کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ حیران رہ گیا۔ ہانی جیسی لاپرواہ لڑکی جو کہ کتاب کھولنے سے بھی کتراتی تھی، آج اس طرح پڑھائی میں مگن تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا۔ بدر چلتا ہوا ہانی کی ٹیبل پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور ہانی کو بغور دیکھا۔ کیا آج سورج مغرب سے نکلا ہے مس ہانی؟ یا پھر یہ بھی مجھے تنگ کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہے؟ کیا تم یہاں بھی میری کوئی چیز چھپانے آئی ہو؟ بدر نے طنزیہ انداز میں اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس کی آواز لائبریری کی خاموش ماحول میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہانی نے چونک کر سر اٹھایا۔ بدر کو اپنے سامنے پا کر وہ گھبرائی نہیں، بلکہ اس نے نہایت سکون سے اپنا پین بند کر کے میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ نہ سورج مغرب سے نکلا ہے، نہ ہی یہ کوئی ڈرامہ ہے سر۔ میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ مجھے پاس ہونا ہے اور آپ کے تانوں سے جان چھڑانی ہے۔ ہانی نے بدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد سے جواب دیا۔ پاس ہونا اور مس ہانی، یہ دونوں باتیں ایک جملے میں کچھ عجیب سی لگتی ہیں۔ آپ کو تو شاید سلیبس کا نام بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہوگا۔ اس نے پورا سیمسٹر تو تفریح میں گزار دیا اور اب ایک رات میں کیا ہی تیر مار لیں گی؟ بدر کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی قابلیت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا سکتے ہیں سر، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ نے آج صبح بھی میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنا حق خود چھین لوں گی۔ ہانی کی آواز میں ایک عجیب سی پختگی تھی۔ تو کیا اب تم مجھے پڑھاؤ گی مس ہانی؟ کیا تم راتوں رات کوئی آئنسٹائن بن گئی ہو؟ بدر نے طنزیہ تیر چلایا اور تھوڑا اور قریب جھکا۔ نہیں سر، لیکن میرا بھی ایک دعویٰ ہے۔ اس بار فائنل امتحانات میں آپ کے سبجیکٹ میں پورے کالج میں ٹاپ کروں گی۔ میں سنبل اور آپ کو ثابت کروں گی کہ میں زیرو نہیں۔ یہ میرا آپ کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ ہانی کا لہجہ اتنا مضبوط اور اٹل تھا کہ بدر کی مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے غائب ہو گئی۔ چیلنج کرنا بہت آسان ہے ہانی، لیکن اسے پورا کرنے کے لیے جس محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم صرف 2 دن کے جوش میں باتیں کر رہی ہو، تم ایک ہفتے میں تھک کر ہار مان جاؤ گی۔ بدر نے میز پر جھک کر ہانی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے وہاں کوئی بچپنا یا شرارت نظر نہیں آئی، وہاں صرف ایک ضد اور جنون تھا۔ یہ جوش نہیں ہے سر، یہ میرا ارادہ ہے، اور میرا ارادہ آپ کی اسائنمنٹ کی طرح کچا نہیں ہے۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہانی نے پوری قوت سے جواب دیا اور اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر بھی اگر تم اتنے یقین سے کہہ رہی ہو تو میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کروں گا جب تم اپنا یہ غرور میرے قدموں میں رکھو گی اور روتے ہوئے مجھ سے پاسنگ مارکس مانگو گی۔ تب میں تمہیں 0 ہی دوں گا۔ بدر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں مقابلہ قبول کرنے کا اعلان تھا۔ وقت ثابت کرے گا کہ غرور کس کا ٹوٹتا ہے سر، اور میں پاسنگ مارکس نہیں ٹاپ پوزیشن لوں گی۔ آپ کو مجبوراً مجھے پوزیشن دینی ہی پڑے گی۔ ہانی نے واپس اپنی کتاب کھولی اور بدر کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ بدر چند سیکنڈ میں وہیں کھڑا ہانی کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار اپنی اس کم عمری اور ضدی بیوی کے لیے خاموش سی ستائش پیدا ہوئی تھی۔ اس نے ظاہر نہیں کیا، لیکن وہ اندر سے اس کی بغاوت پر خوش تھا۔ وہ مڑا اور لائبریری سے باہر نکل گیا۔ کالج کی راہداریوں میں دوپہر کی ہلکی سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور سردی کی شدت میں قدرے کمی تھی۔ لائبریری کے اس کھلے چیلنج کے بعد ہانی اور بدر کے درمیان ایک انکہی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ہانی اب وہ لاپرواہ لڑکی نہیں رہی تھی جو سارا دن کینٹین میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزار دیتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت اب کلاس روم میں لائبریری اور کتابوں کے درمیان گزرنے لگا تھا۔ بدر بظاہر وہی سخت گیر اور جلاد پروفیسر تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ ہانی کی اس تبدیلی کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دن ہانی اپنی ایک دوست کے ساتھ اسٹاف روم کے قریب سے گزر رہی تھی جب اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اسٹاف روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے سنبل کی چہکتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ بدر میں سوچ رہی تھی کہ ہم آج شام مل کر سلیبس کے حوالے سے کچھ ڈسکس کر لیں۔ یہاں کالج میں تو بالکل سکون نہیں ملتا اور مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سنبل شیریں لہجے میں بدر کو قائل کر رہی تھی۔ ہانی نے دیوار کے ساتھ لگ کر سانس روکے ان کی گفتگو سننا شروع کر دی۔ مس سنبل، ہم یہ ڈسکشن اسٹاف روم میں بھی کر سکتے ہیں، میرے پاس شام کو وقت ذرا کم ہوتا ہے۔ بدر نے اپنے مخصوص سنجیدہ اور 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ پلیز بدر، صرف 1 گھنٹے کی بات ہے۔ میں نے رائل ڈائن ریسٹورینٹ میں ٹیبل بک کروا لیا ہے۔ ہم وہاں کافی پئیں گے اور کچھ پروفیشنل باتیں کریں گے۔ آپ مجھے انکار نہیں کر سکتے۔ سنبل نے ضد کرتے ہوئے بدر کو مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے مس سنبل،
لیکن میں صرف 1 گھنٹے کے لیے آؤں گا، شام 7 بجے۔ بدر نے ہار مانتے ہوئے حامی بھر لی۔ باہر کھڑی ہانی کا خون کھول اٹھا، اس کے ہاتھ کی گرفت اپنی کتابوں پر سخت ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اندر جا کر سنبل کے بال نوچ لے۔ تمہیں کوئی پروفیشنل بات نہیں کرنی سنبل کی بچی، تم صرف بدر کے قریب ہونا چاہتی ہو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ہانی نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے خود سے عہد کیا اور تیزی سے وہاں سے چل پڑے۔ اس کے دماغ میں ایک خطرناک منصوبہ تشکیل پا رہا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ رائل ڈین ریسٹورنٹ کی مدھم روشنی میں سنبل انتہائی دیدہ زیب لباس پہنے بدر کے سامنے بیٹھی تھی۔ بدر ہمیشہ کی طرح ایک سادہ لیکن باوقار سوٹ میں ملبوس تھا۔ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے نا بدر، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری دعوت قبول کی۔ سنبل نے بدر کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ جگہ تو واقعی پرسکون ہے، اب بتائیے آپ سلیبس کے کس حصے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی؟ بدر نے سنبل کی رومانویت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا کام کی بات چھیڑی۔ اس سے پہلے کہ سنبل کوئی جواب دیتی، ریسٹورنٹ کے دروازے سے ہانی اندر داخل ہوئی۔ اس نے کاندھے پر ایک بھاری بیگ لٹکا رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مصنوعی سی پریشانی طاری تھی۔ وہ سیدھی بدر اور سنبل کی ٹیبل کی طرف آئی۔ ایکسکیوز می سر، شکر ہے آپ یہاں مل گئے۔ ہانی نے بدر کے بالکل قریب کھڑے ہو کر معصومیت سے کہا اور اپنے بھاری بیگ دھپ سے خالی کرسی پر رکھ دیا۔ سنبل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا۔ بدر نے ہانی کو دیکھ کر حیرت سے بھویں سکیڑی، لیکن وہ ہانی کی اس حرکت کے پیچھے چھپی حسد کو فوراً سمجھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ہانی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ بدر نے بظاہر غصے میں پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ سر، میں نے آپ کو کالج سے نکلتے ہوئے دیکھا تو میں پیچھے ہی آ گئی۔ کل میرا آپ کے سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہے اور مجھے یہ تھیورم بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں اس کے بغیر فیل ہو جاؤں گی۔ سر، ہانی نے روحانسی شکل بناتے ہوئے ایک موٹی سی کتاب بدر کے سامنے کھول دی۔ مس ہانی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کے سر میرے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں ہے، آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ سنبل نے دانت پیس کر کہا، میں نے آپ سے بات نہیں کی مس سنبل، میرے سر میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ سر پلیز آپ مجھے یہ سمجھا دیں، بس 5 منٹ لگیں گے۔ ہانی نے سنبل کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ بدر اندر ہی اندر ہانی کی اس جرت پر بے حد محسوس ہو رہا تھا۔ مس سنبل، آپ کی ڈسکشن ہم کل کالج میں کر لیں گے، فی الحال میری اسٹوڈنٹ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ بدر نے سنبل کی طرف دیکھے بغیر اسپاٹ لہجے میں کہا اور ہانی کی کتاب کھینچ لی۔ یہ تھیورم میں نے کلاس میں 2 بار سمجھایا، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے ہانی؟ یہاں بیٹھو اور غور سے سنو۔ بدر نے جیب سے پین نکال کر کتاب پر نشان لگایا۔ ہانی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ سنبل کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر انتہائی غور سے بدر کی بات سننے لگی۔ سنبل غصے سے سرخ ہو چکی تھی، اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل چکا تھا۔ میں چلتی ہوں بدر، میری طبیعت اچانک کچھ خراب ہو رہی ہے۔ سنبل نے اپنا بیگ زور سے اٹھایا اور ہانی کو خونی نظروں سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سنبل کے جاتے ہانی کی پریشانی فوراً غائب ہو گئی اور شرارتی مسکراہٹ نے لے لی۔ یہ تو چلی گئی، اب میں بھی چلتی ہوں سر، مجھے یہ تھیورم پہلے سے ہی آتا تھا۔ ہانی نے کتاب بند کی اور اٹھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ ہانی، بدر کی آواز میں اچانک وہ مخصوص جلاد انا سختی لوٹ آئی۔ ہانی گھبرا کر واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا لگا کہ تم اپنی اس بیوقوفانہ حرکت سے مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ تم نے سنبل کو نیچا دکھانے کے لیے ڈرامہ رچایا اور میری پرسنل سپیس میں مداخلت کی۔ اب پورا 1 گھنٹہ تم مجھ سے یہ چیپٹر پڑھو گی اور غلط جواب دیا تو یہیں کھڑا کر دوں گا۔ بدر نے شفاف لہجے میں فیصلہ سنایا تو ہانی کا منہ کھلا رہ گیا۔ اگلے 1 گھنٹے تک بدر نے اسے واقعی ایک سخت استاد کی طرح پڑھایا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ہانی تھکن سے چور تھی، لیکن دل میں سکون تھا کہ سنبل کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اگلے دن کلاس کا ماحول انتہائی سنجیدہ تھا۔ بدر بورڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے سب کے پروجیکٹ فائل کر لیے ہیں، یہ آپ کے فائنل گریڈ کا 50% ہوں گے، اس میں کسی بھی قسم کی کاپی سیدھا فیل ہونے کا پروانہ ہوگی۔ بدر کی گرجدار آواز پوری کلاس میں گونجی تو بدر نے باری باری نام پکارے۔ آخر میں ہانی کا نام آیا۔ مس ہانی، آپ کا پروجیکٹ ہے انڈسٹریل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا مکمل ڈیٹا فلو ڈایاگرام اور اس کے لاجیکل ماڈلنگ۔ یہ اس سیمسٹر کے سب سے مشکل پروجیکٹ ہے، بدر نے ہانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پوری کلاس میں سرگوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا نے ہمدردی سے ہانی کی طرف دیکھا۔ سر، یہ پروجیکٹ تو ماسٹرز لیول کا ہے، آپ ہانی کو اتنا مشکل ٹاسک کیوں دے رہے ہیں؟ سارا نے بولنے کی کوشش کی۔ مس سارا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں،
मिस हानी ने दावा किया था कि वो सबसे लायक तालिब इल्म बनकर दिखाएंगे। मैं सिर्फ उनके दावे को परखना चाहता हूँ। बदर ने सारा को डांट दिया। मुझे प्रोजेक्ट कबूल है सर, मैं इसे वक्त पर मुकम्मल कर दूंगी और कोई गलती नहीं होगी। हानी ने खड़े होकर पूरे एतमाद से जवाब दिया। बहुत खूब, अगर एक भी गलती निकली तो मैं 0 दूंगा और तुम फाइनल में फेल हो जाओगी। बदर ने भी खुली वार्निंग दी और क्लास से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद हानी ने दिन रात एक कर दिया। वो सीधी घर आती और किताबों में गर्क हो जाया करती थी। बदर घर में उससे कड़ी नज़र रखता था। वो बज़ाहिर कोई रद्द अमल नहीं देता था, लेकिन उसके दिल में हानी के लिए इज्जत बढ़ गई थी। प्रोजेक्ट जमा करवाने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। रात के 3 बज चुके थे और हानी स्टडी टेबल पर झुकी हुई थी। वो प्रोजेक्ट के आखिरी और सबसे पेचीदा हिस्से में बुरी तरह फंस चुकी थी। दिमाग सुन हो रहा था और आंखें नींद से बोझल हो गई थी। आखिरकार थकन और मायूसी से हार कर उसने सर मेज पर रखा और गहरी नींद सो गई। कुछ देर बाद बदर की आंख खोली। उठकर हानी के स्टडी रूम की तरफ आया। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बदर खामोशी से दाखिल हुआ। हानी कागज़ों के ढेर पर बेखबर सो रही थी। बदर के सीने में एक अजीब सी कसक पैदा हुई। उसने हानी के बनाए हुए डायग्राम्स को बगौर देखा। हानी ने कमाल मेहनत की थी, लेकिन वो एक छोटी सी लॉजिकल गलती कर रही थी। बदर ने आहिस्तगी से पेन उठाया। उसने हानी की शीट पर एक सुर्ख तारा लगाया और वहाँ दुरुस्त फार्मूला लिख दिया। फिर वो अपनी लाइब्रेरी से एक मोटी रेफरेंस बुक निकाल कर लाया। उसने किताब हानी के लैपटॉप के साथ रखी। मुताले का सफ़ा मोड़ दिया। तुम वाकई बदल गई हो हानी, मुझे तुम पर फ़ख्र महसूस होने लगा है। बदर ने दिल से एतराफ़ किया और खामोशी से वापस अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह हानी की आँख खुली तो गर्दन में शदीद दर्द था। उसने प्रोजेक्ट समेटना शुरू किया तो उसकी नज़र सुर्ख दायरे पर लिखे हुए फार्मूले पर पड़ी। वो हैरत से बुंद बन गई। उसने फ़ौरन मोटी रेफरेंस बुक का मुड़ा हुआ सफ़ा पढ़ा तो दिमाग की सारी उलझनें सुलझ गईं। हानी के चेहरे पर शुक्रगुजारी से भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो जानती थी कि बदर ने रात के अंधेरे में उसकी मदद की थी। वो शख्स जो बज़ाहिर नाकामी का इंतज़ार कर रहा था, दर हकीकत कामयाबी का रास्ता हमवार कर रहा था। शुक्रिया सर, हानी ने किताब को सीने से लगाते हुए सरगोशी की और नए जोश के साथ प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में जुट गई। दूसरी तरफ कॉलेज में सुंबल के सीने पर सांप लौट रहे थे। वो हानी से शदीद खार खाए बैठी थी। उसने फैसला किया वो हानी को बदर की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगी। ब्रेक के दौरान हानी प्रोजेक्ट फाइल में लगाकर क्लास की तरफ जा रही थी कि अचानक सुंबल रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो इतनी खुशी खुशी मिस हानी? सुंबल ने जहरीले लहजे में पूछा। मैं अपना प्रोजेक्ट बदर सर को जमा करवाने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे रास्ता दें, हानी ने दुरुस्ती से जवाब दिया। तुम कुछ ज़्यादा ही बदर के इर्द गिर्द मंडलाने नहीं लग गई हो? तुम जैसी मामूली लड़कियों की बदर जैसे इंसान के सामने कोई औकात नहीं है। सुंबल ने हकारत से दिल की भड़ास निकाली तो हानी ने अपनी फाइल को मजबूती से पकड़ा और सुंबल की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। मेरी औकात क्या है इसका फैसला आप नहीं करेंगी मिस सुंबल। रही बात बदर सर की तो आप उन्हें नहीं जानती, आप सिर्फ उनकी ज़ाहिरी शख्सियत पर मर मिटी हैं। हानी की आवाज़ में वाज़ेह एतमाद था। तुम मुझे सिखाओगी कि बदर कैसा है? वो मुझ में इंटरेस्टेड है और जल्द हम एक रिश्ते में बंधने वाले हैं। तुम जैसी स्टूडेंट को सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुंबल ने घटिया इल्ज़ाम तराशा। हानी हंस पड़ी। आप वाकई बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। बदर सुल्तान किसी को टाइम पास के लिए इस्तेमाल नहीं करता। आप उन्हें मुझसे बेहतर नहीं जानती मिस सुंबल, इसलिए आप अपना वक्त बचाएं और मेरे रास्ते से हट जाएं। हानी सुंबल को कंधे से पीछे धकेलते हुए शान से आगे बढ़ गई। सुंबल वहीं खड़ी गुस्से और बेइज्जती से कांप रही थी। हानी को इन 2 टोक बातों ने उसके गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। उसकी मुट्ठियां सख्ती से भींच गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है हानी, अब मैं तुम्हें वो जख्म दूंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा कर ही दम लूँगी। सुंबल ने खूनी नज़रों से हानी की पुश्त को देखते हुए एक ख़तरनाक इरादा किया। उसके जहन में हानी को बर्बाद करने का एक नहायत मकरू मंसूबा आ चुका था। प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल इंतहाई कशीदा और घुटन ज़दा था। सुबह के 10 बज रहे थे और कॉलेज के मामूल के शोरगुल से कट कर ये कमरा एक अदालत का मंजर पेश कर रहा था। हानी सर झुकाए मुजरिमों की तरह प्रिंसिपल के मेज़ के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ सुंबल इंतहाई रऊनत और तकब्बुर से कुर्सी पर बराजमान थी और उसके चेहरे पर
ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. اس نے اپنا بدلہ لینے کا نہایت گھٹیا منصوبہ بنایا تھا. میں نے کوئی نوٹس نہیں چرائے سر. میں تو کل مس سنبل کے کیبن کی طرف گئی ہی نہیں. ہانی نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. اس کی آواز دکھ سے کانپ رہی تھی. جھوٹ مت بولو ہانی. کل بریک کے دوران تم ہی میرے کیبن کے آس پاس منڈلاتی رہی تھی. میرے وہ نوٹس بہت اہم تھے اور تم نے فائنل میں پاس ہونے کے لیے انہیں چرا لیا. سنبل نے انتہائی زہریلے لہجے میں الزام تراشا اور پرنسپل کی طرف دیکھا. دیکھیں مس ہانی، یہ بہت سنگین الزام ہے اور اگر آپ نے وہ نوٹس لیے تو واپس کر دیں ورنہ مجھے آپ کو کالج سے نکالنا پڑے گا. پرنسپل نے انتہائی سخت لہجے میں وارننگ دے. ہانی کو لگا کہ جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو. اس سے پہلے کہ ہانی کچھ کہتی، پرنسپل آفس کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا. بدر سلطان اپنے مخصوص جلال اور غصے کے ساتھ اندر داخل ہوا. اس کی آنکھوں میں وہ خطرناک چمک تھی جو کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی. ہانی نے مڑ کر بدر کو دیکھا اور اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے. بدر سیدھا چلتا ہوا ہانی کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پرنسپل کی طرف دیکھا. کیا مسئلہ ہے سر؟ میری اسٹوڈنٹ کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ بدر کی گرجدار اور تحکم بھری آواز نے کمرے کا سکوت توڑ دیا. بدر، آپ اس لاپرواہ اسٹوڈنٹ نے میرے کیبن سے میرے پرسنل نوٹس چوری کیے ہیں. میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گی. سنبل نے فوراً بدر کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مظلومیت کا ناٹک شروع کر دیا. بدر نے ایک انتہائی کاٹ دار نظر پر سنبل پر ڈالی. اس کی نظر میں اتنی حقارت تھی کہ سنبل بے ساختہ اپنی کرسی پر پہلو بدلنے لگی. الزام لگانا بہت آسان ہے مس سنبل. مجھے ثبوت دکھائیں. کیا آپ کے پاس کوئی چشمدید گواہ ہے یا کوئی CCTV فوٹیج ہے جس میں ہانی آپ کے کیبن سے کچھ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہو؟ بدر کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور شفاف تھا. وہ ایک جج کی طرح سوال کر رہا تھا. میرے پاس کوئی فوٹیج نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے. یہ لڑکی مجھ سے حسد کرتی ہے. سنبل ہکلاتے ہوئے بولی. اس کا سارا اعتماد خاک میں ملنے لگا تھا. آپ کا دل کوئی قانونی ثبوت نہیں ہے مس سنبل. آپ نے بغیر کسی ثبوت کے میری بہترین اسٹوڈنٹ پر چوری کا الزام لگایا ہے. آپ کی اس گھٹیا حرکت پر میں آپ کے خلاف ایکشن لے سکتا ہوں. بدر نے میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا. سنبل بدر کے منہ سے ہانی کے لیے بہترین اسٹوڈنٹ کا لفظ سن کر دنگ رہ گئی. پھر بدر نے مڑ کر پرنسپل کو دیکھا جس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا. سر، اگر میری اس اسٹوڈنٹ پر دوبارہ کوئی بھی بے بنیاد الزام لگا تو میں اسی وقت اس کالج سے ریزائن کر دوں گا اور میرا استعفیٰ اس کالج کی ساکھ کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں. بدر نے انتہائی دو ٹوک وارننگ دی اور ہانی کا بازو پکڑ کر اسے پرنسپل آفس سے باہر لے آیا. سنبل اور پرنسپل دونوں سختی کے عالم میں اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے. اس واقعے کے بعد فائنل امتحانات بالکل سر پر آ چکے تھے. بدر نے کالج کے جلاد پروفیسر کا روب گھر میں بھی دھار لیا تھا اور وہ ایک سخت گیر ہیڈ ماسٹر بن چکا تھا. اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ہانی کا موبائل فون ضبط کر لیا. ہانی نے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی. یہ فون تمہیں امتحانات کے بعد ملے گا. آج سے تمہارا ایک نیا شیڈول بنے گا جس پر سختی سے عمل کرنا ہوگا. پڑھائی کے وقت صرف پڑھائی ہوگی، کوئی اور کام نہیں. بدر نے فون اپنے دراز میں لاک کرتے ہوئے حکم دیا. جی سر، جیسا آپ کہیں. ہانی نے بغیر کسی بغاوت یا ضد کے انتہائی فرما برداری سے جواب دیا. بدر ہانی کے اس پرسکون رویے پر حیران تو ہوا ہی تھا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا. در حقیقت ہانی اس سختی کا بالکل برا نہیں منا رہی تھی بلکہ وہ بدر کی اس بھرپور توجہ سے اندر ہی اندر بے حد خوش تھی. وہ جانتی تھی کہ بدر کی یہ سختی اس کی کامیابی کے لیے ہے. رات کے 2 بج رہے تھے. ہانی اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھی مسلسل پڑھ رہی تھی. اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی اور دماغ تھک کر سن ہو چکا تھا. اس نے گہرا سانس لیا اور سر میز پہ رکھ دیا. اچانک اسے کافی کی ایک جانی پہچانی دلکش خوشبو آئی. اس نے سر اٹھایا تو بدر اس کے سامنے کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں کافی کا ایک گرما گرم مگ تھا. یہ پی لو، نیند اڑ جائے گی اور دماغ تازہ ہو جائے گا. آخری چیپٹر مکمل کیے بغیر مت سونا. بدر نے مگ اس کے سامنے میز پہ رکھا اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا. شکریہ سر، آپ کو میرے لیے اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہانی نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ تھاما.
اس کے دل میں ایک عجیب سی مٹھاس کھل رہی تھی۔ یہ تکلیف نہیں ہے ہانی، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی محنت کو یوں ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ بدر نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں کے درمیان کی یہ خاموشی، مفاہمت اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کے رشتے کو ایک نئی اور مضبوط بنیاد فراہم کر رہی تھی۔ ہانی کو اب بدر کی ایک جلاد نہیں بلکہ ایک محافظ اور بہترین ساتھی لگنے لگا تھا۔ آخرکار امتحانات کا وہ اہم دن آ گیا۔ ہانی پوری تیاری اور ایک نئے اعتماد کے ساتھ امتحانی مرکز میں داخل ہوئی۔ آج کا پیپر بدر کا ہی تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی اور اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ جیسے ہی پیپر اس کے سامنے آیا، ہانی نے اسے پڑھا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے پیپر کا ہر ایک سوال بہترین طریقے سے آتا تھا۔ اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے تیزی سے لکھنا شروع کر دیا۔ بدر ہال کا چکر لگاتے ہوئے مختلف طالب علموں کو چیک کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ہانی کی کرسی کے پاس سے گزرا اور چند لمحوں کے لیے وہاں رک گیا۔ ہانی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ بدر کی آنکھوں میں ہانی کے لیے خاموش ستائش اور فخر تھا، جبکہ ہانی کی آنکھوں میں اپنی فتح کا مکمل یقین شامل تھا۔ بدر نے اس کا ہلکا سا اس بات میں سر ہلا کر اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ ہانی نے ایک نئے جوش کے ساتھ تیزی سے اپنا پیپر مکمل کیا۔ نتیجے کا دن کالج کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔ پورے کالج کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ نوٹس بورڈ کے سامنے ایک ہجوم کی صورت میں جمع تھے۔ ہر طرف ایک بے چینی اور تجسس کی فضا تھی۔ ہانی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہانی، تم نے ٹاپ کیا ہے، تم نے پورے کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ سارا نے نوٹس بورڈ سے بھاگتے ہوئے آ کر ہانی کو گلے لگایا اور چیخ کر خوشخبری سنائی۔ ہانی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے نہ صرف بدر کے سبجیکٹ میں بلکہ پورے کالج میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ دوسری طرف سنبل کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اس کی فیورٹ اسٹوڈنٹ بری طرح فیل ہو چکی تھی اور وہ لڑکی جسے اس نے زیرو کہا تھا آج پورے کالج کی شان بن گئی تھی۔ سنبل ذلت اور غصے سے اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد آڈیٹوریم میں تقریب تقسیم انعامات کا آغاز ہوا۔ بدر سلطان انتہائی پروقار انداز میں اسٹیج پر آیا۔ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے پوری محفل پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کی نظر ہانی پر جا کر ٹھہر گئی۔ آج میں جس اسٹوڈنٹ کا نام لینے جا رہا ہوں، اس نے ثابت کیا ہے کہ محنت اور لگن سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پورے کالج میں ٹاپ کرنے والی اسٹوڈنٹ ہیں مس ہانی بدر۔ مس ہانی بدر نے جب ہانی کا نام اناؤنس کیا تو اس کی آواز میں جو فخر اور خوشی تھی وہ ہانی کے لیے دنیا کے ہر ایوارڈ سے بڑا انعام تھا۔ ہانی چلتی ہوئی اسٹیج پر آئی۔ بدر نے مسکراتے ہوئے اسے شیلڈ پیش کی۔ ہانی نے شیلڈ پکڑتے ہوئے بدر کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک انتہائی خوبصورت اور شکر گزار مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ اسی رات گھر کا منظر بالکل پرسکون تھا۔ ہانی اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی بار بار اس چمکتی ہوئی شیلڈ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور بدر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا آج روایتی سرد اور جلادانہ خول مکمل طور پر اتار دیا تھا۔ مبارک ہو ہانی، تم نے تو اپنا چیلنج پورا کر دکھایا۔ بدر چلتا ہوا بیٹھ کے بالکل قریب آیا اور ہانی کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا آپ بھی میں آپ کی نظر میں ایک زیرو اسٹوڈنٹ ہوں؟ سر ہانی نے شیلڈ کو ایک طرف رکھتے ہوئے بدر کی آنکھوں میں شرارت سے جھانک کر پوچھا تو بدر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے اپنی مخصوص سرد مہری کو ایک طرف رکھا اور ایک انتہائی نرمی سے ہانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے تمہیں کبھی زیرو نہیں سمجھا ہانی، میں تو صرف تمہارے اندر چھپی ہوئی اس قابلیت کو باہر لانا چاہتا تھا جو تم نے اپنی لاپرواہیوں تلے دبا رکھی تھی۔ بدر کی آواز میں ایک ایسا فخر تھا، ایک ایسا سحر بھی تھا جس نے ہانی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ لیکن آپ مجھ پر اتنا غصہ کیوں کرتے تھے؟ آپ کو میری ہر بات سے چڑ کیوں تھی؟ ہانی نے اپنا پرانا شکوہ زبان پر لاتے ہوئے معصومیت سے سوال کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تمہاری بچگانہ حرکتوں سے تنگ ضرور تھا۔ مجھے تمہارا وہ لاپرواہ رویہ زہر لگتا تھا، لیکن ہانی، تم جانتی ہی نہیں
کہ میں کب ان خامیوں سمیت تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں تمہیں مضبوط، خود مختار اور ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ساری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر رہو۔ بدر نے اپنی محبت کا انتہائی خوبصورتی اور کھلے دل سے اعتراف کیا۔ ہانی بدر کے اس اچانک اعتراف پر جذباتی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس شخص نے اس کی بہتری کے لیے خود کو برا بننے دیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہے بدر۔ آپ میرے بہترین استاد اور میرے بہترین جیون ساتھی ہیں۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے بدر کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس رات ان دونوں نے اپنے تمام گلے شکوے مٹا دیے اور ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ وہ تمام غلط فہمیاں اور دوریاں جو ان کے رشتے میں حائل تھیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ ایک شاندار اور مکمل ہیپی اینڈنگ تھی، جہاں کوئی سوال ادھورا نہیں رہا تھا اور محبت نے ہر مشکل پر فتح حاصل کر لی تھی۔